اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری عربی گرامر کے سبق کے اعتبار سے عنوان ہے اسم بلحاظ جنس۔ جنس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ مذکر حقیقی، مذکر غیر حقیقی، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ یقیناً حقیقی کے اعتبار سے تو ہمیں پتہ ہے لڑکا لڑکی عورت مرد یہ حقیقی ہیں، اس پر ہم نہ بھی کوئی بات کریں تو اصولی طور پر ہمیں جو پڑھنا ہے وہ مذکر غیر حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی ہم نے پڑھنی ہے۔ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھیں یہ مذکر ہیں یا مؤنث۔ ہم زبان کے اعتبار سے جب تک یہ نہیں بتاتے، ہماری بولی صحیح نہیں ہوتی، ہمارا کلام صحیح نہیں ہوتا تو اس وقت تک اس کا فہم نہیں آتا۔ دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں اخبار پڑھا یا اخبار پڑھی، تو اہل زبان جو اردو بولنے والے ہیں وہ اخبار پڑھا کہیں گے، اور جو پنجابی بولنے والے ہیں وہ اخبار پڑھی کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہماری گفتگو میں، ہمارے کلام میں مذکر مؤنث کے بولنے کے اعتبار سے کتنی اہمیت ہے۔ تو اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہم مؤنث پہلے پڑھیں گے، جس چیز کو ہم مؤنث ثابت کر لیں وہ مؤنث ہوتی ہے، اور جس کو ہم ثابت نہ کر سکیں وہ مذکر ہوگا۔ تو ہم مؤنث کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک مؤنث قیاسی اور ایک مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی، قیاس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ، اندازہ لگانا۔ ہمارے سارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے اندازے ہوتے ہیں۔ یہ قیاس کا لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے وہ فکس ہوتا ہے، جب انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے تو یہ ان فکس ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں، اندازہ۔ ہماری ساری زندگی ایک اندازے پر محیط ہے۔ اب یقین جانیے ہم پہلے 16 آنے کہتے رہے اور اب ہم 100 پیسے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تہذیب و تمدن جیسے جیسے اوپر گیا ہمارے پیمانے بدلتے چلے گئے۔ ہم پہلے 1 میل کہتے تھے، اب 1 کلومیٹر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم 1 سیر کہتے تھے، اب 1 کلو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے پیمانے دیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ تہذیب کے بدلنے سے یہ اندازے کے اعتبار سے بدلتے چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے ذرا سا اور ترقی ہوئی تو اور پیمانے بدلتے چلے جائیں گے۔ اس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ قیاس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس اس کی صرف 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ گولتا ہوتی ہے جسے ہم تائے مربوطہ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری نشانی ہمارے پاس زبر اور الف ممدودہ ہوتی ہے، اور تیسری نشانی ہمارے پاس الف مکسورہ ہوتی ہے۔ یہ 3 نشانیاں اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائیں تو مؤنث کہلاتی ہے۔ مؤنث سے ویسے تو عموماً چونکہ مؤنث کی بات ہے تو اس میں استثنائی باتیں بہت سی ہوتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ استثنائی باتیں جو ہیں وہ آخر میں کریں گے، لیکن یہاں ہم اصولی طور پر دیکھتے ہیں جب ہم نے یہ کہا کہ ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے، تو ذاتی نام کے حوالے سے ہم نے دیکھا کتاب ذاتی ہے اور اس کو ہم نے کتب کہا تھا، وہاں بھی ہمیں سمجھ آئی۔ لیکن یہاں صفاتی نام کے اعتبار سے دیکھیے، گولتا اگر کسی صفاتی نام کے آخر میں آپ لگا دیں تو مؤنث ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ظالمن یہ مذکر ہے، اور جب ہم کہیں گے ظالمتن تو یہ مؤنث ہو جائے گی۔ اب یہ مؤنث جو ہے یہ اس کا ذاتی لفظ کا حصہ، گولتا لفظ کا حصہ بن گیا ہے، تو صرف آپ نے گولتا لگائی ہے اور ظالمن سے ظالمتن کیا۔ یہاں دیکھتے ہیں ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ اعراب سے ہم نے مذکر کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے فاعلی، اور وسعت کے اعتبار سے نکرہ، اور عدد کے اعتبار سے واحد،
اور جنس کے اعتبار سے ہم نے مذکر پڑھا، اور یہاں دیکھتے ہیں حالت کے اعتبار سے یہ فاعلی ہے اور یہ نکرہ ہے اور یہ واحد ہے اور یہ مؤنث ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیے کوئی آپ کو ایسی اور زبان نہیں ملے گی کہ جو صرف ایک اعراب سے آپ کو اتنا لمبا ترجمہ بتا دے۔ تو دیکھیے ترجمے کے اعتبار سے ہم نے کہا نے اور کسی اور ایک اور مرد، کسی ایک مرد نے، اتنا لمبا ترجمہ اس کے اعراب میں موجود ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ قیاسی کے اعتبار سے گولتا جس اسم کے آخر میں ہم نے لگائی وہ مؤنث بن گیا۔ یہاں وہ جو ہم نے گراف بنایا تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت، اور ہم نے دیکھا واحد ایک اور تثنیہ دو اور جمع تین یا تین سے زیادہ۔ اب ہم یہاں کہیں ظالمتن، تو دیکھیے گولتا جو ہے وہ لفظ کا حصہ بنا، یہاں آ جائے گا ظالمتن، یہاں آ جائے گا ظالمتن۔ اب لفظ کا چونکہ حصہ ہے، ہم نے آوازیں سیکھی تھی ان، ان، آنی، عینی، عینی، اونا، اینا، اینا، یہاں بن جائے گا تانی، تینی، تینی۔ یہ تو مفعولی اور اضافی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یہاں ایک فرق آئے گا، آتن، آتن اور آتن۔ اس کو دیکھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ جب ہم نے ایک زبر کی آواز کو ظالمتن، جب آدھی آواز کو پوری آواز میں پڑھا تو جمع بن گئی۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا صالحتن، جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو ہم نے کہا صالحاتن۔ دیکھیے ہم نے کیا کیا، صرف زبر کی آواز جو آدھی آواز تھی اس کو ہم نے پوری آواز کر کے پڑھا تو اس میں معنی تبدیل ہو گئے۔ یہ قاعدہ آواز کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس اعتبار سے آوازوں کا لحاظ رکھ کے بھی اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ لہذا بات یہ ہوئی کہ کسی لفظ کا عربی اگر ترجمہ نہ پتہ ہو تو اس کا جو صحیح ناظرہ ہے وہ بھی غلط پڑھنے کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ صفاتی نام سے آ رہی تھی، اور یہ دو نشانیاں جو ہیں اسماء الحسنہ کے حوالے سے یہ ذاتی نام سے آ رہی تھی۔ تو یہ آج ہمارا جو لیکچر ہے اسم ملاحظ جنس کے اعتبار سے یہ مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اس کو آگے مزید مکمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔